تو نبی علیہ السلام نے اس کو کہا تم نے جو اس مسلمان کو پریشان کیا ہے اس کا جواب تم کیا دو گے؟ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ہماری مجلس سے ایک شخص اٹھ کر باہر چلا گیا۔ وہ جیسے باہر گیا پیچھے سے ایک دوسرے شخص نے اس کی چپل اٹھا کر چھپا لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی چپل ڈھونڈنے کے لیے آیا اور پوچھنے لگا میرے جوتے کہاں ہیں؟ تو سب نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آپ کے جوتے کہاں ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ڈھونڈنے کے بعد وہ جس شخص نے چھپائی تھی اس نے وہ چپل ظاہر کر دی، وہ جوتے ظاہر کر دیے اور اس کو کہا کہ یہ لو، یہ تمہارے جوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا تو نبی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تم نے جو اس مسلمان کو پریشان کیا ہے اس کا جواب تم کیا دو گے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو مذاق میں اس کی چپل چھپائی تھی۔ نبی علیہ السلام نے پھر دوبارہ وہی بات کی کہ تم اس کا کیا جواب دو گے؟ 3 مرتبہ اس طرح جواب دی، 3 مرتبہ وہ یہی جواب دیتا رہا صحابی کہ یا رسول اللہ میں نے اس کے ساتھ مذاق کیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کو پریشان کرے تو یہ اس کو پریشان کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح ایک صحابی تھے، انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک عورت کے ساتھ حرام کام کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام منہ پھیر لیتے۔ اس نے پھر دوسری بار کہا تو نبی علیہ السلام نے پھر منہ پھیر لیا۔ پھر تیسری بار اس نے اسی طرح کہا کہ یا رسول اللہ میں نے حرام کام کیا ہے۔ حتیٰ کہ چوتھی بار جب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے حرام کام کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے اس کو رجم کا حکم دے دیا۔ اسلام میں رجم کا حکم یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پتھر مار کے ہلاک کر دینا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو رجم کا حکم دیا۔ رجم ہونے کے بعد دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اس نے خود اپنے آپ کو پیش کیا، خود اپنے بارے میں بتا دیا اور جس کو کتے کی طرح پتھر مارے گئے۔ تو نبی علیہ السلام یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ تو اتنے میں نبی علیہ السلام اور وہ والے صحابی جو ساتھ میں چل رہے تھے نبی علیہ السلام کے، وہ چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچے، دیکھا تو ایک رستے میں ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا اور اس کا پاؤں پھولا ہوا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 2 لوگ کہاں ہیں جو ابھی رجم کیے ہوئے شخص کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ تو وہ 2 لوگ حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کا گوشت کھاؤ۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ حرام کا گوشت ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تم ابھی بات کر رہے تھے وہ اس کے گوشت کھانے سے بھی بڑا ظلم ہے، یعنی جو تم حرام کام کر رہے تھے وہ اس سے بھی زیادہ حرام تھا کہ تم اس کا گوشت کھاتے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کا رجم ہوا تھا وہ ابھی اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی تھے جس کا نام تھا عبداللہ، لیکن اس کو حمار کہا جاتا تھا۔ وہ صحابی اکثر شراب پی لیا کرتے تھے، شراب پینے کے بعد آ کے بول دیا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام ان کو کوڑے مارنے کا حکم دے دیا کرتے تھے۔ تو جب ایک بار ایسا ہی ہوا تو 2 لوگ آپس میں یہ بات کرنے لگے کہ اس نے خود اپنے آپ کو، اپنی جان کو اس طرح مشکل میں ڈال دیا اور اللہ اس پر لعنت کرے۔ اس طرح کا ان صحابہ نے اس صحابی کے بارے میں کہہ دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس بارے میں خاموش ہو جاؤ کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ وہ صحابی جن کو حمار کہا جاتا تھا، وہ صحابی اکثر نبی علیہ السلام کے لیے گھی اور شہد کی بوتل لے آیا کرتے تھے، اور جب گھی اور شہد کا مالک ان سے پیسے لینے کے لیے آتا تو نبی علیہ السلام کے سامنے اس کو حاضر کر دیتے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ اس کے آپ پیسے ادا کریں، اور پھر نبی علیہ السلام صحابہ کو کہتے کہ کس کے پاس ہیں تو وہ اس کو دے دے، اور نبی علیہ السلام اس طرح اس کو پیسے بھی دلوا دیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا کیا خیال تھا کہ نبی علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ اس کے بارے میں تم لعن طعن مت کرو کیونکہ یہ صحابی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ مسلمان کے بارے میں گالی دینا، مسلمان کو حقیر سمجھنا، مسلمان کے بارے میں برے الفاظ بولنا یا مسلمان کو تنگ یا پریشان کرنا، یہ سب ایسے گناہ تھے کہ جو اس ٹائم نبی علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی کرتا تو نبی علیہ السلام اس کو برا بھلا کہتے اور اس کے بارے میں یہ فرما دیتے کہ تم غلط کام کر رہے ہو، تم برائی نہ کرو کسی کی، تم کسی کے بارے میں برا مت کہو کیونکہ یہ ظلم عظیم ہے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں اس چیز کو بالکل عام سمجھا جاتا ہے، اس چیز کے اندر کوئی عار نہیں محسوس کی جاتی، اس چیز کے بارے میں نہ کسی مسلمان کو یہ چیز یاد کروائی جاتی ہے کہ تم حرام کام کر رہے ہو، تم غلط کام کر رہے ہو، تم اسلام اور شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو۔ تو یہ تھا آج کا ولاگ، انشاءاللہ نیکسٹ کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔